ہمارے ملک پاکستان کی تو حفاظت فرما۔ مولا کریم 77 ایئرس ہو چلے، 70 سال مکمل ہو چلے، اے اللہ ہمیں اس خطے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم یہاں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، جتنے بھی تیرے نام لیوا دنیا سے جا چکے، سب کی کامل بخشش، سب کے درجات بلند فرما۔ محبوب کے جوڑوں کے صدقہ سے اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، کرم نوازی فرما، فضل فرما، اور بالخصوص مولا کریم کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبسم سے کرم نوازی فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وعلى
بچوں، گھروں میں سننے والی اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکاتیں ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا۔ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اس پر 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا۔ دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو پڑھو درود، گر حاضری کی تمنا ہے تو پڑھو درود۔ آئیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، چند درود پاک اچھی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے، 70 رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ ارشاد فرمایا، جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے، 6 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب پاتا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا،
دینا اور میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج 9 اگست ہے اور چند دن کے بعد 14 اگست تشریف لا رہی ہے۔ 14 اگست یہ بدھ کا دن آئے گا اور کون سا ایسا پاکستانی نہیں ہے جو 14 اگست کو نہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر خصوصی کرم فرمایا کہ یہ ملک پاکستان، یہ زمین کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ رب کریم کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس خطے کی قدر کریں، اس رب کریم نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس کی قدر کرنے والے بنیں۔ تو آج کے بیان کا موضوع یہ یوں سمجھیے کہ آزادی کے متعلق ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ وہ قومیں جو آزاد ہونے کے بعد آزادی کی قدر نہیں کرتی، رب کریم کی نعمت کی قدر نہیں کیا کرتی، یوں سمجھیے کہ ان سے یہ قدر چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ تو تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انعام کیا، رب کریم نے آزادی عطا فرمائی، لیکن ناقدروں نے جب سرکشی کی، ناقدری کی تو پھر وہ نعمت سے چھن گئے۔ تو آئیے اس مضمون کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، نہایت توجہ کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ ایک بہت زبردست واقعہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ عز و جل آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر ملک پاکستان کے حوالے سے ہمارا کردار، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی کوشش کریں۔ ابھی جو آیت کریمہ پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ پارہ 1 ہے سورہ بقرہ، یہ 49 سے 50 آیت مبارکہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، تو جو میری طرف رکھیں، ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ
چھوڑ دیتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہوئی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو آئیے اس کا جو واقعہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اہل وقت مصر کو کفر و شرک سے روکا اور انہیں ایک اللہ پاک کی وحدہ لا شریک، یعنی اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کی جائے کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر اعظم کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے 11 بھائی اور بقیہ اہل خانہ مصر تشریف لے آئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے۔ لہذا مصر میں بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دنیا سے پردہ ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، وقت گزرتا چلا گیا کیونکہ یہ صدیاں گزر جانے کے بعد مصر کی حکومت ایک نہایت مغرور اور سرکش شخص کے ہاتھ آئی۔ اس کا نام ولید بن مسعود اور لقب اس کا فرعون تھا۔ ہم نے فرعون کا نام سنا ہوا ہے، تو اس کا نام ولید بن مسعود تھا اور یہ فرعون تھا۔ اس وقت میں خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، میری پرستش کی جائے، میرے آگے سر جھکایا جائے، اور بنی اسرائیل والوں کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی رب کی شان دیکھیے۔ اور کسی شاعر نے کیا اس کا کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، کہا گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یعنی آپ غور کریں پاکستان کی ہسٹری پر، اگر آپ غور کریں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے نوازا، اس کو مقام و مرتبہ دیا، لیکن اس نے قدر نہ کی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال میں موضوع کی طرف رہتا ہوں، سنیے۔ یہ بھی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غلامی کی زنجیروں میں چٹک دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے،
جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ وہ خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آگے سنیے کہ بنی اسرائیل کئی سالوں تک فرعون کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے۔ آخر رب رحمان کو ان کی آزادی منظور ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی۔ بنیادی طور پر اس دعوت کے دو موضوع تھے۔ جو دعوت دی اس کے دو موضوع تھے۔ نمبر ایک کہ فرعون ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے اس دعوے سے توبہ کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ بندہ ہے، بندہ بن کے رہے۔ مخلوق ہے، مخلوق بن کر رہے۔ تجھے رب نے پیدا کیا ہے، تو بندہ ہے، تجھے بندہ بن کے رہنا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے آگے تو سر جھکا، اس کی فرما برداری کر۔ ایک موضوع یہ تھا، اور دوسرا فرعون نے بنی اسرائیل کو ناحق اپنا غلام بنا رکھا تھا، انہیں غلامی سے آزاد کر دے۔ یہ بندے ہیں، تو بھی بندہ ہے، یہ بھی بندے ہیں، تو نے کو غلام بنا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی طرح اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اشارہ فرمایا سنیے، قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل۔ بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، اپنے دلائل بھی دیے، معجزات بھی دکھائے، اور فرعون کو اس کی قوم کو سمجھایا۔ مگر فرعون جو تھا یہ ضدی تھا۔ یاد رکھیے، ضدی انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور سب سے پہلے وہ کہیے کہ ضد کس نے کی تھی؟ یہ ابلیس نے کی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کر، تو بجائے سجدہ کرنے کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہنے لگا کہ جناب میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں افضل ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا میں بولا تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں، اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس بدبخت نے غرور اور تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اس نے اپنا فنا خراب کیا۔ تو ضد جو ہے یہ بندے کو لے بیٹھتی ہے۔ برحق اس فرعون کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اپنی سلطنت پر گھمنڈ تھا، اپنے تاج و تخت پر گھمنڈ تھا۔ یاد رکھیے، یہ طاقت یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ سلطنت ختم ہو سکتی ہے، یہ تاج و تخت جو ہے یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اور اگر کوئی مخلوق، کوئی بندہ ہو کر یہ دعوے کرنا شروع کر دے کہ میں رب ہوں، تو یاد رکھیے بندہ ہوتا ہے، رب نہیں ہوتا۔ برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ باہر آ جا، گستاخی نہ کر، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان اللہ شہید، ناحق شہید کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب فرعون نے حدیں پار کرنا شروع کی، حدیں پار کرنا شروع کی اور اپنے کفر پر ڈھیل بن کے اڑا رہا، بجائے توبہ کرنے کے اپنے کفر پر ڈھیل بن گیا اور بنی اسرائیل والوں کو آزاد نہ کیا بلکہ اور غلامی کی تیاریاں شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حالات کل شاہد قدیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو جو ہے دریا میں غرق کر دیا۔ آئیے اس طرف ہم سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ
آزادی بھی عطا فرمائے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے تھوڑا سا میں اس کو لیتا ہوں، سنیے ذرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون فرعون والوں سے، یعنی یہ بدکار یہ جو لوگ تھے فرعون اس کی قوم سے جب تمہیں نجات دی، یہ بد انجام کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، اور تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر بہت سختیاں کر رکھی تھی۔ اب یہ سنیے سختیاں کون کون سی تھیں۔ ان کے بچوں کو غلام بنا کر رکھا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں کو اپنی خادمیں بنایا، نوکرانیاں بنایا، ان کے نوجوانوں کو سخت قسم کے دشوار کاموں پر لگا دیا، غریبوں پر ٹیکس، بھاری ٹیکس لگا دیا، جیسے آج ہماری حکومت لگا ہے، بھاری ٹیکس لگائے، اور یہاں تک کہ بوڑھوں کو اس دور میں تعمیر کا سلسلہ تھا، تو جو بوڑھے تھے وہ اینٹیں بنایا کرتے تھے اور روٹی مکان بنایا کرتے تھے، یعنی مزدوریوں کا کام، یہ لیبر کا کام، یہ بنی اسرائیل کے جو بوڑھے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر بوڑھی عورتوں کو لگا دیا تم کپڑا بناؤ، سوٹ کر کے وہ اس کے ساتھ جو چرخے کے ساتھ جو بنتا تھا کپڑا، یہ بنایا کرو، پہنا خود کرتے۔ اور سب سے بڑی بدبختی کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک میں آتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور ذبح کرتے، یعنی وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتیں اور بچیاں۔ بچوں کو جن سے نسل انسانی چلنی ہے ان کو ذبح کر دیتے، بچیوں کو چھوڑ دیتے، عورتوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف بڑی آزمائش کی، یعنی ان کو جو چھوڑا جا رہا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ ہوا کیا، ایسے ایسے معاملات تمہارے ساتھ ہوئے، بڑا سخت امتحان تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کئی سال تک آپ نے نیکی کی دعوت دی، فرعون کو اور فرعونیوں کو نیکی کی دعوت دی کہ توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ، اور ان بدبختوں کو جب بہت زیادہ دعوت دینے کے باوجود یہ نہ مانے، پھر راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کس طرح روانہ ہو گئے؟ مصر کی طرف، یعنی مصر سے روانہ ہو گئے۔ اور فرعون کو جب خبر ملی، اس نے 70,000 جو ہے لشکریوں کو لے کر پیچھا کیا۔ اب رب کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، آپ کے ساتھ اپنے ساتھی ہیں، اور آگے دریا ہے، دریائے نیل، آگے کون سا دریا؟ دریائے نیل ہے، اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا، پیچھے فوج، درمیان میں یہ ہے بنی اسرائیل والے ہیں۔ اب اس مشکل وقت میں، یعنی جو کہیں آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، ایسی کنڈیشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا کر دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، ڈنڈا، اس کو اس کے دریا کے اوپر مار۔ جب آپ نے مارا تو 12 رستے بن گئے، وہ دریا کا جو پانی تھا وہ یوں سمجھیے کہ دیواریں بن گئی، اور یہ جو تھے یہ یوں کہیے اس دریا سے آگے نکل گئے۔ اور جب یہ آگے نکلے، فرعون بھی یہ سمجھا کہ یہ دریا نہیں ہے، یہ تو رستے ہیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم یہ دریا میں داخل ہوئی تو اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ دریا کی یہ دیواریں نظر آ رہی تھی، وہ دریا اس میں دوبارہ نہیں جاتا، اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ اس کو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَلَا كُنتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا
ضبط کر دیا۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھے تو ہمیں پتہ چلے، ترجمہ پڑھے تو ہمیں پتہ چلے قرآن پاک کے کئی ایسے واقعات ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے آج ہمیں درس قرآن سے دور کر دیا گیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جمعہ والے دن بھی ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسمی طور پر وہ کہتے ہیں رہ گئی رسمی ادا، روح الہی نہ رہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ اور آج میرے دل پر پیار اسلام بھائی، یہ انعام ان فرعونیوں کا اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل والوں کو یہ انعام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے آپ کو نجات عطا کی۔ یہ آزادی کی نعمت اگر پوچھنی ہو، مثال کے طور پہ اس چڑیا سے پوچھیں، اس پرندے سے پوچھیں جس کو پکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جب اس کو چھوڑا جائے، مجھے بتائیں کیا وہ پرندہ دوبارہ اس پنجرے میں آنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ تو بڑی مشکل سے وہ پر مارے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا کہ مجھے کسی نہ کسی صورت اس میں نکال دیا جائے۔ چاہے آپ یہ سنیں کہ 2-4 سال اس کو پلائے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو وہ پرندہ جو ہے وہ بھی اپنی آزادی کو چاہتا ہے، وہ بھی اڑ کے آگے چلا جائے گا۔ یعنی آزادی فطرتاً ہر ایک کو عزیز ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، کیونکہ چند دن کے بعد یہ جنگ وہ ہے، آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے، آگے آ جائیں۔ ایک چھوڑ دیں، ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، اللہ ہو کے بیٹھو۔ 14 اگست 1947 کو یہ ہمارا ملک پاکستان ہمیں ملا۔ میں نے تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے، یعنی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنی اسرائیل والوں کا واقعہ میں نے سنایا، اور ادھر پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا۔ یہ آزادی کی دولت ہمیں ایسے نہیں ملی۔ آزادی کہتے کس کو ہے؟ آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ آزادی ملنے کے بعد ہمارا زندگی گزارنے کا انداز، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اب میں تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 57 میں آزادی کے لیے پہلی بار منظم طریقے سے، اجتماعی طریقے سے کوشش کی گئی، اور جو کہ یہ اس وقت اس کے سربراہ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، لیکن آغاز جس ہستی نے کیا، جس عاشق رسول نے کیا، جس عالم دین نے کیا، اس کا نام تھا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی۔ آج کئیوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ فضل حق خیر آبادی پہلی مرتبہ کوشش کی، انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ آج بھی ختم نبوت پر پہرا دینے والے سب سے پہلے ہمارے علماء حق جو ہے وہ اٹھے ہیں۔ تو اس وقت بھی آزادی کیا ہے؟ اس وجہ سے 22,000 جو ہے علماء کرام کو حق شہید کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے، لیکن نہیں، جس زمین کی بنیاد میں اللہ والوں کا خون گرا ہو، اہل حق کا خون گرا ہو، تو وہ پھر ہریالی تو آتی ہے نا۔ بہرحال یہ کوشش جاری رہی، پھر آخرکار بڑے جن کا نام ہے، جنہوں نے کتابیں لکھی، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، سنیے، ان میں صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، ان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالعلیم مریٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میں مولانا دینار علی شاہ صاحب، ان میں محدث پاکستان محدث کوشوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد
غفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مستعد نیازی جیسے، اور یہاں تک کہ سینکڑوں علماء کرام، خواجہ قطبالدین سیالوی جیسے، پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے، اور داتا صاحب تھوڑا سا آگے جائیں، پیر مکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، یہ ایسے ہستیاں تھیں، ایسے علماء حق تھے، ایسے مشائخ تھے، ایسے دین کا درد رکھنے والے تھے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک پاکستان کا ٹکڑا ہمیں ملا. مزید تھوڑا سا میں آگے اس بات کو بڑھاتا ہوں. 14 اگست 1947 رمضان شریف کی 27ویں شب تھی جب اعلان ہوا اور کئی ہزاروں نہیں لاکھوں نے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، ہماری ماں نے، بہنوں نے ملک پاکستان کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی. ہندوؤں نے تو ظلم و زیادتی کی، سکھوں نے اس وقت کئی مسلمانوں کو شہید کیا. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح پکڑ کر اچھالتے تھے اور نیزہ نیچے رکھ دیتے تھے، فائر کر دیتے تھے آنکھوں کے سامنے. یہ ایسے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں ملک پاکستان نہیں ملا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، پاکستان کیوں لینا چاہتے تھے؟ وائی؟ کیوں؟ یہ خطہ کیوں چاہیے تھا ہمیں؟ جب دونوں کٹھے تھے، ہندو اور مسلمان کٹھے تھے، دوسری قومیں کٹھی تھی، تو مسلمان آزادی کیوں چاہتے تھے؟ یہ لفظ کیوں پہ غور کیجیے گا. مسلمان اس لیے یہ علیحدہ وطن چاہتے تھے کہ اپنے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، اپنے دین متین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، جس میں قرآن پڑھ سکیں، سنتوں پر عمل کر سکیں اور آزادی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، قربانی دے سکیں، دیگر کو ایک کام کر سکیں. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، آج اگر ہم غور کریں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جس طرح بنی اسرائیل والوں نے ناشکری کی اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بھی ناشکرے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس ملک پاکستان کی وجہ سے تو ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. ہمیں 14 اگست آنے پر یہ تو پاپا کرنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں سجدے میں سر رکھ دینا چاہیے، زمین پر سجدہ کرنا چاہیے تھا، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی. جن لاکھوں لاکھ بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، ان کے لیے سارے ثواب کیا جاتا. لیکن آج قوم جو ہے وہ شرلیے، پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا من بلنگ ہو رہی ہے. کئی نوجوان اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ کو اتر جاتے ہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی، جب فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم غرق ہو گئی. سنیے ذرا، اللہ نے آزادی دی فرعونیوں سے، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں. اب یہ آگے گئے، ہونا تو یہ چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرتے، لیکن تھوڑا ہی آگے جب گئے نا، ان بنی اسرائیل والوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر یہی بنی اسرائیل والے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا موسیٰ لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں. دیکھو یہ قوم کیسی تھی. ہونا یہ چاہیے کہ شکر ادا کرے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی سے شرک کی اجازت چاہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اے موسیٰ کوہ طور پر تشریف لائے.
اور قرآن شریف لے کے جائیے. 40 دن آپ کو دور پر تشریف لے گئے اور وہاں سے قرآن شریف جو ہے وہ جس طرح بھی ترتیب بنی اس کی, اور ادھر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے, آپ نے قوم کو ان کے حوالے کیا, لیکن قوم ایسی بدبخت تھی کہ بنی اسرائیل والے, اور یاد رکھیے یہ اسرائیلی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اندر چاہے انہوں نے دنیاوی ترقی تو کی ہے, آج بھی یہ ان کا جو سجدہ کرنے کا جو سلسلہ ہے نا, یہ یوں ہوتا ہے جیسے ابھی آسمان ابھی یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے, جس نام عرض کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, اور شیطان نے ہوا دی. ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری. کیا نام تھا؟ سامری جادوگر. اس نے کہا کہ تم اپنے گھر کا زیور چاندی وغیرہ یہ لے کر آؤ, میں تمہارے لیے ایک معبود تیار کرتا ہوں. اس نے گائے, جس طرح ہوتی ہے نا گائے کی شکل کا جو کہتے ہیں ایک خول سا ایک اس نے بچڑا کے یہ تیار کیا, اور جس کی یوں سمجھنے کہ جب ہوا چلتی تھی نا تو پیچھے سے ہوا وہ اندر گزرتی, اور وہ جب ہوا باہر نکلتی تو ایک عجیب و غریب آواز پیدا ہوتی, جیسے اب یہ تو لگا لیں, یعنی وہ پیچھے سے ہوا میں شروع کریں, اب وہ ٹان ٹان ٹان. اور آج کل تو نئی بیماری بچوں میں آ گئی ہے, اور ٹیک 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 وہ کانوں میں, یہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یعنی ہماری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. شاید ہی کوئی چھوٹا بچہ ایسا ہو جو اس ٹک سے بچا ہو, بس وہ لگا دیا, درود پاک نہیں پڑھنا, قرآن نہیں پڑھنا, اللہ اللہ نہیں کرنا, بس ٹک 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 ٹک. یہ عجیب صورتحال چل پڑی. یہ ہمارا حال ہے, اور ہم بھی شوق سے لے کر دے رہے ہیں, چلو موبائل سے جان چھوٹی یہ ٹک 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 کرتا رہے. بھلا میرے میٹھے اسرائیل بھائی, بچڑا بنا دیا گیا. اس قوم نے اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, قرآن پاک پڑھیے پورا واقعہ ہے اس کا, تو جب آپ واپس تشریف لائے, اب چلال میں آ گئے, اور یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں, تو آپ سے تلخی بھی ہوئی, وہ بھی صورتحال پڑھی, وہ میں اس طرف نہیں آتا, تو ڈانٹ ڈپٹ کی یوں کہہ لیں کہ تم نے قوم کا کیا گیا, لیکن قوم تو بدبخت تھی, انہوں نے تو بچڑا بنایا, اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اب یہاں کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا گیا. سنیے, رب نے فرمایا کہ یہ قرآن شریف نے اس کے اوپر عمل کرو, احکامات دیے جیسے ہمیں قرآن دیا گیا ہے, اور ہم نے قرآن پاک رکھا ہے سننے کے لیے, شادی بچی کی اور سر پر رکھنے کے لیے, یا دیگر معاملات کے لیے. ہاں دنیا سے چلا جائے, سورہ یاسین کا پڑھو, قرآن کا پڑھو, آخری دن ہے, چلو اس پہ سارے سوال کر دیا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن قرآن کیا یہ صرف اور صرف یہ تیجے کے لیے رہ گیا, یہ چلیسوے کے لیے رہ گیا, کیا کلوں کے لیے رہ گیا, کیا جناب والا جب بچی کی شادی کی جائے رسمی طور پر قرآن اوپر رکھ دیا جائے, کیا اس لیے رہ گیا, کیا ہم قرآن کھولتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یہی حال یہ بنی اسرائیل والوں نے کیا, قرآن کو مانا نہیں, عمل نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ, مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے, اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو. یہ رب نے فرمایا. اب یہ ڈھیڑ قسم کے, اب جو کوہ طور تھا, اللہ کی شان دیکھ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا, اور وہ کوہ طور جو ہے پورے کا پورا کوہ طور پہاڑ تھا, وہ ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کر دیا کہ اب آیا, اب آیا, اب آیا. اب انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو موت سامنے ہے, ان خبیثوں نے اب کیا کیا کہ معافی چاہتا, اب عمل کریں. جب موت سامنے آ گئی, اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان کیا, وعدے کیا کہ اب عمل کریں گے, اب پوجا پاٹ نہیں کریں گے, بچڑے کی پوجا سے توبہ کرتے ہیں, اب جو ہے قرآن شریف پر عمل کریں گے. لیکن میرے پیارے بیٹے سنیں بھائیو, ان بدبختوں نے جب وہ ہاتھ دوبارہ ایک طرف رکھ دیا گیا, ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی,
اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور قرآن شریف کو نہ مانا. آج ہم غور کریں تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مانا الحمدللہ ہم خاتم النبیین والے ہیں، یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں کیا ہم نماز وقت پہ پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا دیگر معاملات ہمارے ہیں؟ کیا سود کا معاملہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ کیا جو بھی جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، شریعت نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ہم رک رہے ہیں؟ ہمارا کون سا کام ایسا ہے یا کون سی خوبی ایسی ہے کہ ہم فخریہ انداز سے اس کو پیش کر سکیں؟ دیکھو یہ کام ہمارے اندر موجود ہے. ہمارا ہاتھ بھی بنی اسرائیل والوں جیسا ہوتا جا رہا ہے، دیکھا جائے حالات وہی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی کہ یہ مہر کیسی لگی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یعنی رب نے فرمایا ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے. آج بھی جیسے کوے کو کبھی دیکھیں، دیکھا کسی نے کوا کام کرنے والا، اس کی فطرت میں شامل ہے وہ کبھی بھی آرام و سکون سے نہیں کھائے گا. یہ کبھی غور کیجیے گا، اس کی فطرت میں شامل ہے. تو یہ سمجھنا یہ بھی اسی نسل اسی وہی کہنا کرے کہ یہ بنی اسرائیل والے ٹک کر بیٹھنے والے نہیں، کہتے ہیں مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے ہیں اور پوری دنیا میں افراتفری انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. یہ وہی قوم ہے. تو بہرحال میرے بیٹے اور پیارے سے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے. جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کر دو، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. یہ بنی اسرائیل کا آپ نے کچھ نہ کچھ سنا قرآن پاک کے حوالے سے. اب آپ مجھے بتائیں ہم پاکستانی، پاکستان کا مطلب کیا؟ اسی بات سے تو بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب صرف غور کرنا ہے کہ ہم کیا کیا ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. خالی نعرہ نہیں، اس پر غور کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے، اور کون؟ ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن میں جس طرف جانا چاہوں گا ذرا غور کیجیے گا، کیا 14 اگست ہو یا آگے پیچھے کے دن ہو، ہم صحیح معنوں میں اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں؟ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر کروڑوں مرتبہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس پہ رب کو سجدہ ہے. اگر نہیں کر رہے تو پھر مجھے بھی اور آپ کو غور کرنا ہے. آج جیسے میں نے عرض کیا آزادی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ بھی شور شرابے ہونے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ہم نے اپنی قوم کو اسی چکر میں لگا دیا. یہ آزادی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 14 اگست ہے، ہم اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے. لاکھوں لاکھ نوجوانوں نے، مسلمانوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بوڑھوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں قربان دی ہیں. 30 لاکھ جو ہے ہمارے مسلمان شہید کر دیے. 30 لاکھ یہ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں یہ پاکستان کا ٹکڑا نہیں دیا گیا، ہمارے علماء حقہ کو شہید کر دیا گیا، اور ہم ہیں کہ نا پاں کے چکر میں پڑے ہوئے. کیا کبھی ہم نے 2 ڈبل شکرانے میں پڑھے؟ کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے تو احسان ثواب کا سلسلہ کیا اسی لیے ہم نے سورہ یاسین قرآن پاک کھولا؟ کیا ہم نے نمازیں 5 پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا قرآن پڑھنے کی کوشش کی؟ لیکن ہماری ہلڑ بازیاں، ہمارے دیگر معاملات، اللہ معاف فرمائے، کئیوں نے تو جناب راتوں کی
اور کیا کہتے ہیں نائٹ جو سلسلے ہوتے ہیں، کلب جو ہے وہاں شرابیں چل رہی ہیں معاذ اللہ، وہاں لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ آپ اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، لیکن مجھے بھی پتا ہے. یعنی ہم کس طرف چلے گئے، کس طرف نکل گئے. بنی اسرائیل والے کیا وہ برباد نہیں کر دیے گئے؟ کیا لعنت اور توڑ ان کے گلوں میں نہیں ڈال دیا گیا؟ ذلت مسلط نہیں کر دی گئی؟ کیا ہم بہت پہنچے ہوئے؟ یہ اللہ نہ کرے جو حالات ملک پاکستان کے بنائے جا رہے ہیں، جو بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے صرف تھوڑی دیر کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے آپ غور کریں کہ یہ ملک پاکستان ہم سے چھن جاتا ہے. ہمیں وہی غلامی والی ہماری صورت پیدا ہو جاتی ہے. ایک کمرے میں ہمیں بند کر دیا جائے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو میرے پیارے اور بیٹے اسلامی بھائی، آئیے دعا کرتے ہیں، پھر بیان ختم کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا لیں. یا خدا پاک، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. بدل کر اس پر صدا سایہ رحمت فرما. اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب. میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما. ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن یعنی ہم لوگ، یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما. بچہ بچہ ہو نوازی میرے پاکستان کا، اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما. شکر سب شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت عطا فرما. پہلے کے مسلمان کا روب اور دبدبا تھا، اور آج کے مسلمان کا جو روب اور دبدبا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہے جو ہم نے بویا ہے، وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. کبھی ہمیں کوئی دھمکیاں لگا رہا ہے، کبھی کوئی دھمکیاں لگا رہا ہے. ہماری حالت ہمارے سامنے ہے. تو پیارے اور بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ ملک پاکستان خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کر لیں، ہم اس کی قدر کر لیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 14 اگست بروز بدھ کو ظہر کی نماز کے بعد، کیونکہ چھٹی کا دن ہے، تو یہیں پہ انشاءاللہ قاری مذمت صاحب چھوٹی سی محفل کریں گے، اور ناشید بھی ہوگی، اور اس میں کوئی منقبت بھی پڑھی جائے گی، اور 2 نفل بھی ظہر کے بعد شکرانے کے طور پر یہاں پڑھے جائیں گے. اور پھر جو لنگر کا سلسلہ ہوا وہ بھی ہوگا، بالخصوص اہل پاکستان والوں کے لیے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا. آپ بھی اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ یہ خالی پٹاخے چلانے کا دن نہیں ہے، یہ خالی باجے بجانے کا ٹوٹو پاپا کرنے کا دن نہیں ہے. دیکھو یہ شکرانے پہ دل کو سلام پڑھا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ وہ آزادی والا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.